یہ کہانی ہے ایک دروازے کی جو بچپن سے میرے گھر میں بند تھا۔ ابا کہتے تھے ادھر مت جانا، وہاں صرف بڑوں کا راز ہے۔ امی بس خاموش رہتی تھی، جیسے وہ راز ان کے اندر دفن ہو چکا ہو۔ میرا نام زینب ہے۔ میں ایک بوہرا گھر میں پیدا ہوئی، جہاں ہر کام طریقہ کے مطابق ہوتا تھا، نماز بھی، کھانا بھی، سونا بھی، بولنا بھی۔ میری زندگی ایک فریم میں تھی، فریم جس کے باہر دیکھنا گناہ تھا۔ جب میں 7 سال کی ہوئی، مجھے سفید لباس پہنا کر مسجد لے جایا گیا۔ وہاں سب نے خوشی منائی، لیکن میری آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے کوئی میری معصومیت کو دفنا رہا ہو۔ اس پرانے کمرے کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ امی کہتی تھیں یہ امام کا کمرہ ہے، جہاں دعا کی جاتی ہے۔ لیکن ایک رات میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں سیاہ برقعوں میں اس کمرے سے نکلیں۔ ان کے چہرے پر خاموشی کا بوجھ تھا، وہ آنکھوں میں آنسو۔ میں نے امی سے پوچھا، وہ خاموش ہو گئی اور پھر صرف اتنا کہا، تمہیں وقت آنے پر سب پتہ چلے گا۔ پھر وہ دن آیا، مجھے خاموشی سے پیار کیا گیا۔ کوئی خوشی نہیں، کوئی رنگ نہیں، بس سفید چادر اور کمرے کا دروازہ۔ وہی دروازہ جو برسوں سے بند تھا، آج میرے لیے کھلا۔ میں بس اتنا یاد رکھتی ہوں، ایک عورت نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ تمہیں پاک کرے گا۔ لیکن جو کچھ اندر ہوا، اس نے میری روح کو زخمی کر دیا۔ میں جب واپس آئی تو ماں نے گلے لگا لیا، لیکن وہ گلے لگانا نہیں تھا، وہ معافی تھی۔ اور وہ چادر جو مجھ پر ڈالی گئی تھی، وہ ایمان کی نہیں، چپ کی چادر تھی۔ سالوں تک میں نے وہ درد چھپایا، یہاں تک کہ میں خود کو کھونے لگی۔ کیا آپ نے سوچا وہ کمرہ آخر اتنے سالوں سے بند کیوں تھا؟ وہاں ایسی کون سی رسم ہوتی تھی جسے دن کے اجالوں میں نہیں، رات کی خاموشی میں کیا جاتا ہے؟ کیا واقعی پاکی کا مطلب جسم کا زخم ہے، یا یہ صرف ایک روایت ہے جس کا مقصد صرف عورت کو توڑنا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر یہ سب اتنا درست ہے تو پھر سب کچھ چھپ کر کیوں ہوتا ہے؟ میرے ساتھ رہیے، کیونکہ جو کچھ آپ نے ابھی سنا وہ صرف شروعات ہے۔ اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کمرے میں کیا دیکھا، کیا سنا اور کیا چھپایا گیا۔ سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ سچ نہ کھو دیں جو برسوں سے آپ سے چھپایا جا رہا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت سارا خیال۔ خدا حافظ۔